جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی من یعزا الفضل فی اضافت النقط للحروف العربیہ، کس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس اضافے کی جو عربی حرف کے اوپر نقطوں کے ساتھ ہوا، یعنی جو اضافہ کیا وہ کس نے کیا؟ ابو الاسود مظلوم الدولی نے۔ آگے کہہ رہے کہ یقال ان ابنتی ابی الاسود الدولی وقعت فی الخطا بقولها ما اجمل السما، اس میں اس نے لام کو ضمہ کے ساتھ پڑھا تھا کہ ما اجمل السما۔ ابو الاسود الدول کی بیٹی نے یہ غلطی کی تھی نحوی لحاظ سے کہ ماں کے بعد چونکہ ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں ماں کا اسم جب نکرہ ہوگا تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ معرب منصوب ہوگا، تو اس نے ما اجمع للسما پڑھا تھا، تو اس پر پھر یہ جب اس نے غلطی کی تو وہاں سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس نے کچھ قواعد لکھے تھے۔ اللغة التي يمكن أن يتكلم ويتفاهم بها جميع الناس على نطاق واسع، اس کو ہم لغہ عالمیہ کہتے ہیں۔ لغہ عالمیہ کون سی ہوتی ہے؟ لغہ عالمیہ سے مراد وہ لغہ کہ ممکن ہوتا ہے اس میں تکلم اور تفاہم تمام لوگوں کے لیے۔ علی نطاق واسع کا مطلب ہے کہ ایک وسیع پیمانے پر جو بولنے والے ہیں وہ اس کے موجود ہوتے ہیں، تو اس کو ہم لغہ العالمیہ شمار کرتے ہیں۔ جیسے کہ اقوام متحدہ میں منظور شدہ جو 6 زبانیں ہیں، تو ان زبانوں کو نطاق واسع کی وجہ سے عالمی زبانیں شمار کیا جاتا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ، مثلاً چائنیز جو ہے اسے دنیا کے خطوں کے کافی لوگ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جیسے ہانگ کانگ والے ہو گئے، پھر اسی طرح آگے جو یہ اپنا چلتے جائیں تو اس پٹی کے مشرق وسطیٰ کے ساتھ کے سارے ملک جو ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال تھا مجھ سے 2-3 مرتبہ ہوا تھا، اور اس میں چونکہ میں خود بھی اتنا کلیئر نہیں تھا تو میں نے پھر اس کو کلیئر اب کیا ہے، کافی دیکھا ہے کہ لغات اللغات الہندو العربیہ، ہندی یا العربیہ، جو زبانوں کی فیملیز ہیں اس میں ہماری اردو، بنگالی یا سنسکرت زبان کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا لغات سامیہ میں۔ لغات سامیہ میں شامل نہیں کیا جاتا، یہ بات تو تھی۔ اس کا میں نے ریزن پوچھا تو مجھے ایک پروفیسر صاحب نے یہ بتایا جی کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلے چونکہ وہ یہاں پر بر صغیر پہ انگریزوں کی حکومت تھی اس لیے اسے عربیہ کہتے ہیں، لیکن پھر یہی ایک جگہ پر غلطی ہو سکتی ہے، 2 جگہ پہ ہو سکتی ہے، تو لیکن ایک ہی بات کو جب بارہا بار دہرایا جا رہا تھا تو میں نے کافی جگہ یہ بات دیکھی، پھر میں نے اس کو خود سے پڑھا تو اس میں ایک بات کلیئر ہوئی۔ وہ بات یہ ہے، آپ کو بھی بڑی حیرانی ہوگی کیونکہ مجھے بھی اس چیز کی بڑی حیرانگی ہوئی ہے، وہ ایسے کہ جو آریہ آئے تھے نا، یعنی جو قدیم تہذیبیں ہیں، سب سے پہلے انسانوں کی پتہ ہے نا، بنیاد کی جو تہذیبیں ہیں، پتھر کا انسان ہے، یہ پہلی تہذیب ہے، پھر اس کے بعد گندھارا تہذیب ہے، پھر اسی طریقے سے آگے پھر آریہ آ جاتے ہیں۔ تو آریہ جو تھے وہ مشرق وسطیٰ سے چلے تھے، ٹھیک ہے جی، اور مشرق وسطیٰ کے علاقے جیسے خاص طور پہ آرمینیا، اور پھر اس سے آپ آگے نکل جائیں تو وہ ممالک جو انہوں نے ابھی یورپ کی مطلب کہ وہ شپ حاصل کی ہوئی ہے اور وہ اس کا حصہ بنے ہیں، اسی طرح پرتگال، اور پرتگال کے اوپر آپ چلتے جائیں تو اس پٹی کے جتنے ملک ہیں نا، تو وہ آریہ جو تھے کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر آ گئے، یعنی کہ کچھ مشرق کی طرف بڑھے اور کچھ مغرب کی طرف بڑھے۔ اب ان سے آگے جو زبانیں نکلی ہیں وہ بڑی زبانیں 8 بنتی ہیں۔ ان 8 زبانوں میں ایک زبان کی جو شاخ ہے نا وہ یہ والی ہے جو کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں مستعمل ہوئی آ کر، یعنی وہ سنسکرت یا ہندی تھی، پھر اسی سے آگے شکلیں بگڑتی گئیں، بنگالی بن گئی، اردو بن گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو دراصل یہ آریاؤں کی زبانیں تھیں۔ اب آریہ کی جو انگریزی زبان تھی نا وہ بھی، یعنی جب جو وہاں اس طرف آریہ بڑھے تو انہوں نے ان خطوں میں یورپین کنٹریز، جو ابھی میکسیمم جو یورپین کنٹریز ہیں، تو وہاں پر وہ ان آریہ نے جو زبانیں بولنا شروع کیں تو ان کے لہجے ابتدان جو تھے وہ ان زبانوں کے ساتھ میچ کرتے تھے، خاص طور پہ سنسکرت کے ساتھ۔ ہماری اردو سے تو بالکل بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ اردو تو آگے پھر ڈیولپ ہوتی اس نے اپنے آپ کو عربی کے خود قریب کر لیا۔ اس کی بھی وجہ میں نے پڑھی کہ عربوں جو یعنی اردو جو تھی، چونکہ یہ مسلمانوں کی میکسیمم ایجاد مسلمانوں کی تھی اور مسلمان قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے مخارج کو اور اپنی اصوات کی صفات کو اور لینگویجز کو ادھر شامل کرنے کی کوشش کی، تو ان کا رسم الخط اور ساری چیزیں ادھر چلی گئیں۔ ادروائز جو
ہندو کی زبان ہے، ان کے اب بھی حروف تہجی کی مماثلت کچھ نہ کچھ انگریزی کے ساتھ ملتی ہے۔ اس لیے جہاں پر سوال آئے گا نا کہ آپ نے انگریزی زبان کو کہاں شامل کرنا ہے، تو اس نے آپ کو ادھر آپ نے ہندو العربیہ میں شامل کرنا ہے، اور جب سنسکرت کے بارے میں آئے گا تو آپ نے اسے ہندو العربیہ میں شامل کرنا ہے کہ زبان کی جو بڑی 3 فیملیز بنائی گئی ہیں ان میں اسے سامیہ میں شمار نہیں کیا گیا بلکہ ہندو العربیہ کے اندر ہی شامل کیا گیا ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہو گئی تھی ہماری اللغہ العالمیہ والی۔ اس کے بعد ہے اللغہ الاولی من بین اللغات العشر الاکثر استخداما فی العالم ہی المندرین۔ ٹھیک ہے جی، مندرین کی جو زبان جو سب سے زیادہ 10 زبانوں میں جو ٹاپ کلاس پہ بولی جا رہی ہے، تو اس سے مراد وہی زبان ہے جو مشرق وسطیٰ سے جو ان ملکوں میں بولی جاتی ہے، خاص طور پہ چائنیز کی ایک شکل ہے۔ یہ فیملیز کی چونکہ زبانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کی فیملی جو بنتی ہے وہ مندرین بنتی ہے۔ منذ الحرب العالمیہ الثانیہ قد اصبحت الانجلیزیہ ہی اللغۃ الثانیہ عالمیا، کہ دوسری جو جنگ عظیم ہوئی تھی اس وقت انگریزی زبان جو تھی وہ دنیا کی دوسری بڑی زبان مانی جاتی تھی۔ ما مرتبۃ اللغہ العربیہ بین لغات العالم، اس وقت جو عربی زبان ہے وہ چوتھے نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور لغات العالم التی تکتب بالحرف العربی فقط عددها، جو یعنی عربی دنیا کی وہ زبانیں کہ جن کا رسم الخط عربی سے ملتا ہے یا وہ عربی حروف کے ساتھ اٹیچ ہو کے لکھی جاتی ہے، جس میں ہماری اردو بھی شامل ہے، وہ 26 سے 28 زبانیں بنتی ہیں۔ اسی طرح مجموعۃ اللغات التی تکتب بالحروف العربی فقط عددها 26 ومنها الاردیہ الفارسیہ العربیہ۔ اب اس لحاظ سے دیکھیں نا تو وہ ہماری لکھی بولی سارا ان کے ساتھ جاتی ہے، لیکن جب آپ فیملیز کی بات کریں گے، چونکہ یہ تو سارا پنگا آ کے تو شومس کی اور انہوں نے دیسویسر لوگوں نے ڈالا ہے، تو انہوں نے آ کے جو ہے نا یعنی جب شلوتزر نے اپنا سامی کی اصطلاح ایجاد کی نا تو اس نے اس سامی میں ان کو شمار نہیں کیا بر صغیر والوں کو، اس لیے پھر ہمیں جو ہے نا وہ ادھر جانا پڑتا ہے لغات ہندو العربیہ میں۔ اس کے بعد ہے جی کہ یتحکم المتکلم بالنطق عن طریق الجہاز التنفسی الذي یوفر بالہوا بطاقۃ معینۃ تسمح باحداث الاصوات۔ اصوات کی ایک اور تعریف جو ہے وہ یہاں پہ آ گئی کہ یہ یتحکم حکم لگایا جاتا ہے المتکلم بالنطق، جب کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے عن طریق الجہاز التنفسی اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ میں، کہ وہ اس صورت میں کرتا ہے کہ یوفر الہوا بطاقۃ معینہ، کہ اس لفظ کو ادائیگی کے وقت وہ اپنی یعنی اندر سے جو ہوا کو لے کے آتا ہے وہ ایک خاص جگہ پہ لاتا ہے، تو اس کو ہم اور وہ اس سے گفتگو کرتا ہے تسمح بالاحداث الاصوات، تو اس پر ہم اصوات کا نام جاری کرتے ہیں۔ اول لغہ یتعلمها الانسان تسمى لغۃ الام، پہلی زبان جو بندہ سیکھتا ہے وہ لغۃ الام ہوتی ہے۔ تشیر الدراسات الحدیثہ، جدید جو اسٹڈیز ہیں وہ ہمیں لے کے جا رہی ہیں الی انہ کان فی بدایت القرن العشرین، 20ویں صدی کے سٹارٹ میں جو سروے ہوا تھا اس کے مطابق اکثر من 15,000 لغتاً، ٹھیک ہے جی، 15,000 لغتاً، دنیا میں 15,000 لغتاً، الفن لغہ، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں کتنی زبانیں بولی جا رہی تھیں؟ 15,000 سے بھی زائد زبانیں جو ہیں وہ بولی جا رہی تھیں، یہ 20ویں صدی کی ہے، اور اب زبانیں محدود ہو رہی ہیں، بڑھ نہیں رہی، کم ہو رہی ہیں، گھٹ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سمٹ کر مطلب ہو رہی ہے نا، یعنی آپ کا اس وقت تو ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں تھی، دور قبائل کے ہر قبیلے کی بولی دوسرے سے مختلف تھی اور اس طرح، لیکن اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے تو وہ تو آنے والی نسل شاید کہ پنجابی سے بالکل ہی ناواقف ہو جائے، تو اب اس طرح بہت ساری زبانیں جو تھیں وہ جب نئی نسلیں آئیں تو انہوں نے وہ زبانیں بھلا دیں، اب وہ اور اپنی جو بڑی زبانیں ہوتی ہیں وہ ان پہ غالب آ جاتی ہیں، تو اب زبانیں کم ہو گئی ہیں۔ بعض الدراسات یشیر الی انہ فی منتصف القرن العشرین کانت لغات بینہ 3,000 سے لے کے 4,000 تک زبانیں جو تھیں وہ 20ویں صدی کے درمیان میں تھیں، پہلے 15,000 تھیں 20ویں صدی کے ابتداء میں، اور 20ویں صدی کے درمیان میں 3,000 سے 4,000 تک زبانیں رہ گئیں۔ تشیر الدراسات الی انہ قد تقلصت لغات العالم بالتدریج، تدریجاً یہ کم ہو رہی ہیں، اور وہ تقدر اليوم، اور اب جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 500 زبانیں رہ گئی ہیں۔
تنقسم اللغات البشریہ الی عوائل او مجموعات اشہرها، اب دیکھ لیں وہ اس نے دے دیے ہیں تینوں گروہ زبانوں کے، کہ اللغات السامیہ، اللغات الہندو العربیہ، اللغات الاورلامو التائیہ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو آپ نے وہ دیکھا تھا نا اس کا یعنی اورلامو التائیہ سے مراد ہے چنگیز خان اور ہلاکو خان، ان کے جو قبائل تھے ان کی جو بولیاں بولی جاتی تھیں تو منگولوں کی، تو ان سے آگے جو فیملی زبانوں کی چلی ہیں ان کو وہ الگ سے ایک پورا شمار کرتے ہیں، اس کی ایک شاخ وہ ہے، ایک شاخ اس میں کچھ حبشی قبائل کو بھی لے کے آتے ہیں۔ ان هذه العربیہ بنیت علی اصل سحری یجعل شبابها خالدا علیہا فلا تحرم ولا تموت، یہ مصطفیٰ صادق الرافعی نے کہا تھا کہ عربی زبان کی جو ہے نا وہ بنائی گئی ہے ایسی جادوئی اصل پر کہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ شباب ہی رہے گا، اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ فلا تحرم احرام سے قبر کو کہتے ہیں، ولا تموت، نہ تو وہ کبھی اس کی قبر بنے گی اور نہ وہ مرے گی، کیونکہ اس کی جو اصل سحری ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے، تو جب قرآن باقی رہنا ہے تو زبان بھی کیا رہنی ہے، باقی رہنی ہے۔ حاورت اللغة العربية كل اللغات التي دخل أهلها في الإسلام وتغلبت عليها مثل الفہلویہ فی ایران، عربی زبان جو ہے نا جی وہ گھومتی رہی کل اللغات التي دخل أهلها في الإسلام، ہر اس زبان پر جس کے جو کہ اسلام میں داخل ہوتی رہی، یعنی اس کے ماننے والے داخل ہوتے رہے تو ان پر عربی زبان غالب آتی رہی۔ وتغلبت علیہا مثل الفہلویہ، کہ جب ایرانی کی زبان فہلوی تھی، جب وہ اسلام قبول کیا تو ان کی زبان بھی عربی کے ساتھ مل گئی۔ اسی طرح تغلبت لغة العربیہ کل اللغات التي دخل اہلها فی الاسلام، مثلا آرامیوں نبتیوں پر عراق میں عربی غالب آ گئی، اسی طریقے سے سریانی پر غالب آئی شام میں، اور اسی طریقے سے مصر میں قبطیوں پر غالب آ گئی، اور اسی طرح پھر بلاد مغرب میں بربری قبائل ہم نے پڑھا تھا، طارق بن زیاد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، جب ہم بلاد مغرب کی بات کرتے ہیں نا تو بلاد مغرب سے مراد تیونس ہوتا ہے، مراکش ہوتا ہے، الجزائر ہوتا ہے، یہ ممالک اس میں آ جاتے ہیں، تو ان پر بھی غالب آ گئی۔ اسی طرح یونانی اور لاطینی بولی جاتی تھی اندلس میں، تو جب مسلمانوں کی وہاں حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد رفتہ رفتہ وہاں پر بھی عربی زبان غالب آ گئی، تو جہاں بھی عربی آئی ہے وہاں پر وہ غالب آ گئی ہے۔ یہ دونوں آ رہے ہیں جی۔ احتفال بالیوم العالمی للغۃ الام قد خصص لہ، جو عالمی دن زبانوں کے لحاظ سے منایا جاتا ہے وہ 21 فروری کو منایا جاتا ہے، اور جو عالمی دن عربی کا منایا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اس حوالے سے کافی ساری کانفرنسز ہوتی ہیں۔ ان اللغة العربیہ ہی لغۃ، اس وقت 22 ملکوں کی زبان ہے جی عربی، اور تقریباً 422 ملین سے زیادہ لوگ، اب 500 سے بھی زیادہ، پیچھے یہ آیا بھی ہے 500 والا بھی، تو اس سے بھی زیادہ لوگ اس کو بول رہے ہیں۔ تتکون ابجدیہ الحروف العربیہ، وہ جو کہہ رہے تھے کہ 29 والے، تو وہ دیکھ لیں حروف کے جو حروف ابجد ہیں وہ 28 ہی ہیں۔ ان الحرف باللغة العربیہ تعتریہ الحرکات الثلاث او یخلو منہا، 3 حرکات اس پر آئیں گی یا اس سے خالی ہوگا۔ فکأنہ اربعۃ اصوات، تو اس لحاظ سے 4 اصوات بن جاتی ہیں۔ وکأن الحروف العربیہ فی قوۃ عددها، تو اس لحاظ سے یعنی کہ 28 حروف ہیں، اور پھر ان حروف کے اوپر یا تو حرکت آنی ہے یا نہیں آنی، تو اگر اس پہ آنی ہے تو ظاہر ہے ہمارے پاس 4 حرکات ہیں، یعنی اس میں ہمارے پاس فتح، ضمہ، فتح، کسرہ اور اس کے ساتھ تنوین ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، تو ہر حرف کو جب ہر ایک حالت پہ لے کے آئیں گے تو اس طرح ہمارے پاس 112 سے 120 تک اس کے حروف جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے کہ تأبى اللغة العربية على بعض الحروف ان تلتقي في كلمة واحدة، ٹھیک ہے جی، عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کچھ حروف کو یہ روک دیتی ہے کہ وہ ایک کلمے میں اکٹھے نہیں آ سکتے، مثلا خا اور ہا اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اسی طرح تأبى اللغة العربية ان تبتدئ الكلمة بالساکن، عربی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کلمے کی ابتدا ساکن حرف سے نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح عربی کا یہ بھی ہے کہ اگر اس میں 2 ساکن اکٹھے آ جائیں گے تو وہ ان کو کیا کرے گا، روکے گا کہ وہ 2 ساکن اکٹھے نہیں آئیں، ہاں ادغام کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں آ سکتے۔ تاب اللغة العربیہ ان یتجاور فی کلمتین کآخر الاولی و اول الثانیہ،
عربی زبان میں یہ بھی منع ہے کہ اس میں دو کلمے جو بالکل قریب ہوں، متجاور ہوں، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آخر الاولا و اول الثانیہ ساکنان، دو یعنی جب آپ دو لفظوں کو ملا کے پڑھ رہے ہوں اور اس میں پہلے کلمے کا آخر ساکن ہو اور دوسرے کلمے کی ابتدا ساکن ہو، تو عربی میں ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ توجد فی اللغۃ العربیہ حروف، عربی میں آپ کو ایسے حروف ملتے ہیں کہ لا توجد فی غیرہا من اللغات، جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ملتے، مثلا الحا، ہا نہیں ملتا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں اردو میں ملتا ہے، تو اردو میں اس لیے ملتا ہے کہ وہ عربی میں ہے۔ اسی طریقے سے ضاد، اس کو عربی زبان کو لغت الضاد کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اسی زبان کی خصوصیت ہے جو باقی زبانوں کی نہیں ہے۔ اسی طرح توجد فی اللغۃ العربیہ حروف لا توجد فی غیرہا من اللغات، مثلا عین، القاف، الطاء۔ آگے قواعد ہیں جی کہ اذا التقى فی کلمۃ العربیۃ مثلان متحرکان، جب ایک جیسے دو متحرک ایک کلمے میں جمع ہو گئے تو ہم اس میں ادغما فی حرف واحد، ہم اسے ایک حرف کنسیڈر کریں گے۔ اذا تقارب الحرفان فی المخرج، جب دو حرف قریب المخرج جمع ہو جائیں تو قلب الاول الی جنس الثانی، تو پہلے کو دوسرے کی جنس کی طرف لوٹا کر ان دونوں کو ایک کر لیا جاتا ہے۔ کل کلمۃ کان فیہا سین و جا بعدها الطاء او الخاء او الغین او القاف تالیا او مفروقا جاز ابدال السین بالصاد، یہ قانون ہے جی، اور یہ والا پیج بہت اہم ہے، آپ اس کو بے شک لکھ لیں اس پیج کے اوپر کہ اس کو پورے کو رٹا لگانا ہے۔ کلو کلمتن، ہر وہ کلمہ کہ کان فیہا جس میں سین ہو اور اس سین کے بعد طا آ رہی ہو یا خا آ رہی ہو یا غین آ رہی ہو یا قاف آ رہا ہو، چاہے اکٹھا آ رہا ہو یا ایک حرف کے وقفے کے ساتھ آ رہا ہو، تو وہاں اس سین کو صاد کے ساتھ بدل کے پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح اذا اجتمعت فی کلمۃ عربیہ حمزتان، کہ جب کسی عربی کلمے میں دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، ثانیتہما ساکنہ، اور دوسرا ساکن ہو، تو یتحولان الی مد، تو ہم اس کو ایک مد کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ اذا کانت الحمزہ علی السطر، حمزہ سطر کے اوپر ہو اور اس کے بعد الف ہو تو ہم وہاں پر اس کو بھی مد کی طرف لے جاتے ہیں۔ قد وصف عباس محمود العقاد اللغہ العربیہ باللغہ الشاعرہ، کہ عربی زبان کو وہ لغہ شاعرہ کہتے ہیں، شاعرہ زبان ہے یہ۔ کیوں؟ لأنہا لغتاً، ایسی زبان ہے کہ بنیت، کہ جس کی بنیاد ہے علی نسق شعر فی الاوزان والاصوات، ٹھیک ہے جی، نسق شعر، پیمانہ شعر میں، تنسیق و شعر میں ہے، اوزان کے حساب سے اور اصوات کے لحاظ سے، اس وجہ سے وہ اس کو شاعری کی زبان تصور کرتے ہیں۔ آگے ہے جی اخضعت اللغہ العربیہ بنیت ترکیب الی حجم لا تتجاوزہ فہی لا تقبل کلمہ تقل عن ثلاثۃ احرف، کہ عربی زبان کی جو ترکیبی بنیاد ہے وہ ایک خاص حجم پر جو ہے وہ اس کی جو ہے نا، اس کا جو مطلب خضارت ہے وہ اس کی ایک خاص حجم پر ہے کہ وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو وہ اس سے کم ہو تو اسے قبول نہیں کرے گا کہ وہ کم از کم 3 حرف ہیں، تو پھر ہم اس کو کلمہ بنائیں گے۔ کچھ خاص مقامات ہیں جیسے نحو میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن عام طور سے وہ چونکہ قانون اس لحاظ سے بتا رہا ہے۔ لا یزید الفعل فی اللغہ العربیہ علی 6 احرف، 3 سے کم نہیں ہو سکتا، 6 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح لا یزید اسم فی اللغہ العربیہ علی 7 احرف، فعل کا اس نے بتایا یہاں کہ فعل 6 سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور اسم 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب آ جاتے ہیں منحوتات کی طرف۔ منحوتات کہتے ہیں گھڑ کر کسی لفظ کو چھوٹا کر لینا، جیسے پینسل کو جب آپ تراشتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو بالکل تراش دیتے ہیں، سائڈیں اس کی ختم کرتے ہیں تو سکہ بچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منحوت عربی میں۔ تو یستخدم العرب کلمہ منحوتہ، تو عربوں کے ہاں ایک وقت تھا کہ منحوتات کا استعمال زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، عرب کرتے تھے، جیسے آج بھی ہمارا دن میں گزرا تھا کہ اس نے کہا کہ اس طونق الجبل، تو اسی طرح عربوں کے ہاں لفظ کو لمبا پڑھنے کی بجائے استخفاف سے پڑھنا یہ ایک مطلب رسم عام تھی، اور پھر خاص طور پہ عصر عباسی میں یہ ایک موقع آیا تھا کہ عرب بالکل عرب اس طرف چلے گئے، اور اب بھی مصر کی خاص طور پہ اگر آپ ان کی واٹس ایپ چیٹ دیکھیں تو وہ لفظوں کو منحوت کر کے لکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جیسے عبد الدار کو عبدریون، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے عبد الشمس کو عبشمیون، اسی طرح دارالعلوم کو درعمیون، اسی طرح کلیت اللغہ العربیہ کو کلغریون، اور اسی طرح جعلت فداکا کو
جا فد کر کے لکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو حی عل، اور اسی طرح ما شاء اللہ کان کو مشکن، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کو حوقل، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کو استرجع، یہ سارا اس طرح کر کے وہ لکھتے ہیں اس کو جی۔ تو یہاں تک اس کو روک رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ پھر ہم 102 سے دوبارہ شروع کریں گے۔ بہت اہم چیزیں ہیں، بہت ہی اہم چیزیں ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جتنا پڑھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے یاد کرتے جائیں۔ آج خاص طور پہ جو قوانین آئے ہیں نا عربی کے، یعنی کہ آپ کا پیج نمبر جو ہے نا 174 پیج نمبر، اور اسی طریقے سے 173 پیج نمبر جو ہے، اس میں بھی ہیں کچھ 4-5 قانون۔ یہ قانون بہت اہم ہے، اکثر استعمال، اور آپ کو پیپر میں اس نے اسی طرح گھمانا ہے کہ وہاں وہ مثال دے گا اور اس کو کہے گا کہ یہاں پر کیا، اور اس طرح کا 2017 کے پیپر میں یہ سٹائل تھا بھی، کہ وہاں انہوں نے 3-4 ایسی مثالیں دی تھیں جہاں پہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ کسی جگہ پہ یہی والا قانون 2 مثالوں کے ساتھ 2017 کے پیپر میں آیا تھا۔ پیپر مجھے ملتا ہے تو میں آپ کو وہاں اشارہ دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ مثال آئی تھی، تو 2 مرتبہ اس نے اس مثال کو دہرایا ہوا تھا۔